یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، اور ہم سب اس کو اگر سمجھ لیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم موڈ ڈس آرڈر کو جینون ڈس آرڈر سمجھ لیں۔ ہم لوگ جینون پرابلم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے اور پلستر لگا اور ہوا میں اس کی ٹانگ اٹھا کے رکھی ہوئی ہو تو ہم کہتے ہیں جینون پرابلم ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جب پھر اور پرابلمز آئے جیسے بلڈ پریشر کا پرابلم، تو بہت سارے لوگوں نے 50 60 70 سال تک بلڈ پریشر کو جینون پرابلم نہیں مانا۔ آج بہت مختلف لگتا ہے کہ کسی بندے کے بارے میں پتا چلے کہ اس کا بلڈ پریشر 200 ہے تو لوگ وریڈ ہو جائیں گے، لیکن 50 60 70 سال پہلے لوگ اسے جینون پرابلم نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ڈاکٹراں نے گلاں بنائی ہوئی ہیں، بلڈ پریشر کوئی چیز نہیں ہوتا، یہ ایسا کہتے تھے لوگ۔ آج شاید آپ کسی کے منہ سے یہ بات نہیں سنیں گے، لیکن 50 60 سال پہلے ہر گھر میں پچھلے کمرے میں ایک کوئی بزرگ خاتون یا مرد ہوتا تھا جو فالج سے مفلوج ہو کے وہاں اس کمرے میں پیچھے رہتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں کیا جاتا تھا اور اس کی دماغ کی نس پھٹ جاتی تھی اور اس کو فالج ہو جاتا تھا، اور پھر وہ ساری عمر پچھلے کمرے میں وہ خاندان کا بزرگ گزارتا تھا۔ اب کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسے کیسز نہیں ہوتے کہ جس میں ہر گھر میں پیچھے کمرے میں کوئی فالج زدہ خاتون یا مرد ہو، یا ابھی بھی ہے؟ ابھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے بارے میں اتنی اویئرنیس پھیل گئی ہے کہ لوگ اپنا بلڈ پریشر کسی حد تک ضرور کنٹرول کرتے ہیں، چاہے 100% نہ کریں لیکن 25 30 40 50% کرتے ہیں۔ لہذا اب کسی گھر میں پچھلے کمرے میں ایک خاتون یا مرد فالج سے پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس آتی ہے۔ اسی طرح یہ جو موڈ ڈس آرڈرز ہیں جو ایکسپلینیبل نہیں ہیں آسانی سے، کوئی بندہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اپنے موڈ ڈس آرڈر کو ایکسپلین بھی کرے تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں موڈ ڈس آرڈرز کی وجہ سے، لو انرجی کی وجہ سے اور شیم کی وجہ سے زندگی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک طرح سے پچھلے ہی کمرے میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک محدود سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہوتا ہے اور ان کی شیم بڑھا رہا ہوتا ہے۔